نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے ایمان والو، مدد چاہو اللہ کی ذات سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ کے اندر مارے جاتے ہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کچھ شعور نہیں ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت ظلال السیوف۔ بے شک جنت اللہ تعالیٰ نے تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی ہے۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال و دولت نہ کشور کشائی۔ میرے معزز اور محترم سامعین حضرات، آج اس پروگرام میں جس کے دعوت دینے والے دائی محترم جناب چودھری محمد الیاس صاحب ہیں، اس تقریب کے اندر ایک دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں انتہائی لجاجت سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق و صداقت پہ مبنی لب کشائی کی توفیق عطا فرمائے، اور چودھری محمد الیاس صاحب جنہوں نے آج کا یہ پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ رب العالمین ان کی ہر مراد کو پورا فرمائے، اور ان کے عائزہ اقربا جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر مدد لینا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر بسجود ہو جاؤ، اللہ کی ذات سے استعانت طلب کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم دعائے قنوت کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں، تیری ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تیری ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور تیری بہتر سے بہتر تعریف بیان کرتے ہیں، جو تعریف تو نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو گویا کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام تر رفقا کو، اصحاب کو، اپنی آل اولاد کو لے کر یزیدیت کے مقابلہ میں آئے، اور یزید کی صفوں کو تار تار کرتے ہوئے چند افراد، چند نفوس قدسیہ نے یزید کی ہزاروں کی فوج کے ساتھ ٹکر لی، اور حق کا علم بلند کرنے کے لیے خون کی ندیوں کے اندر تیرے، اور اپنے مقصد کے اندر احیاء اسلام، اعلاء کلمات اللہ، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے کہا۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ اس وقت میرے ساتھ افراد نہیں، قوت نہیں، لیکن
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی ظالمانہ فوج سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، لرزہ پر اندام نہیں ہوئے، خوف زدہ نہیں ہوئے، اور یزید کی فوجوں کے آنکھ میں آنکھ ملا کر یہ کہا کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی داروں پہ روداد حقیقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے، حق کا طوفان جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہوئے۔ نویں محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت اپنے خیمہ کے اندر، رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمہ میں یہ بات تمام اپنے بھی اور دوسرے بھی سب نے لکھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کو 1000 رکعت نوافل ادا کیے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کربلا کے میدان کے اندر مدد مانگی ہے تو کس سے مانگی ہے؟ اللہ کی ذات سے مانگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی شہادت کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ وہ کرن جو قتل ہوئی، فرمایا کہ اگر ایک کرن قتل ہو جاتی ہے تو اس کے بدلہ میں رب العالمین ایسی روشنی پھیلاتے ہیں کہ وہ روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی ہے، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو بلند کیا، روشن کیا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج بھی اگر نام زندہ ہے تو کس کا ہے؟ حضرت حسین کا۔ اور جس وقت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد چاہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رفقا شہید ہو گئے، صرف اس میدان کے اندر حضرت امام زین العابدین باقی رہ گئے تھے جو بیمار تھے۔ یزیدی فوجیں ان کی طرف بھی بڑھی، لیکن حضرت امام زین العابدین ان کو دیکھا وہ بیمار تھے، واپس پلٹ آئے۔ ظالموں کا بس ان کی طرف نہ چل سکا۔ امام زین العابدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات اور زندگی عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ افراد جو کربلا میں شہید ہوئے، خاندان اہل بیت کے، وہ تقریباً 30 سے 35 ہیں، اور اس کے علاوہ جو شہید ہوئے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ہیں اور کچھ تابعین ہیں۔ گویا کہ یہ پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اس میدان کے اندر بھی چند افراد نے ساتھ دیا ہے تو وہ یزیدیوں نے نہیں دیا، کوفیوں نے نہیں دیا۔ اگر اس میدان کے اندر چند افراد نے ساتھ دیا ہے تو وہ بھی حضور کے صحابہ تھے۔ کون تھے حضور کے؟ میری بات کو ذرا سمجھے، بات مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرب و بلا کے میدان کے اندر اگر جو چند افراد وہاں پر موجود تھے ساتھ دینے والے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے اور صحابہ کو دیکھنے والے تابعین تھے۔ تو 72 افراد کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، ابو بکر شہید ہو گئے، عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ یہ سارے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ کون تھے؟ حضرت علی کے بیٹے بھی، اور حضرت حسین اور حسن کے بیٹوں کا نام بھی یہ تھا جو کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ تو کوئی آدمی اپنی اولاد کا نام، اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ رکھنے کے لیے تیار ہے؟ یزید ہمارا دشمن ہے نا، تو
آج ہم میں سے کوئی آدمی یزید کا نام رکھتا ہے؟ حالانکہ صحابہ کے نام بھی یزید ہیں، صحابہ میں سے صحابہ کے نام بھی یزید ہیں، لیکن اس یزید نے جو سفاکانہ اور ظالمانہ عمل کیا ہے، اس سے اتنی نفرت لوگوں کو ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں اس یزید کی طرف نسبت کر سمجھ کے لوگ ہمیں وہ یزید نہ سمجھنے لگ جائیں، اس لیے اس نام کو ہی ترک کر دیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اگر اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا ہے تو ان کے ساتھ محبت تھی تو تبھی رکھا ہے نا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو ان کے ساتھ نسبت سے ان کا نام کبھی رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اور کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ ایک بیٹا آپ کا جو علی اصغر تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، میدان کربلا کے اندر جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جا کر یزیدی فوجوں سے پانی طلب کیا۔ یاد رکھیے، حضرت حسین اپنے دشمن سے پانی طلب کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت حسین نے تو اپنے اس چھوٹے بیٹے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور لگا کر یہ کہا کہ ظالموں، جو تو تمہارے مقابلہ میں چل کر آ سکتے تھے تو وہ تو چل کر آئے، تلواریں پکڑ کر آئے، میدان عمل کے اندر آئے، رزم حق و باطل انہوں نے سجائی، مارکہ حق و باطل کے اندر انہوں نے حق کے علم کو بلند کیا، لیکن جو نہیں چل کے آ سکتا تھا میں اس کو سینے کے ساتھ لگا کر لے آیا ہوں، یہ بھی دنیا میں نہیں رہے گا، یہ بھی میرے ساتھ ہی جنت میں جا کے آرام کرے گا۔ تو حضرت علی اصغر جس وقت شہید ہو گئے، آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت علی اصغر جس وقت شہید ہو گئے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انسانیت موت کے دروازے پر ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے خون کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی طرف اچھالا، چلو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی طرف اچھالا اور اچھال کر فرمایا کہ اے اللہ، یہ تو میرا ایک علی اصغر اور ایک علی اکبر تھا، اگر میرے 1000 بھی علی اصغر و علی اکبر ہوتے تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر میں قربان کر دیتا۔ تو یہ ان کا جذبہ جہاد تھا۔ حضرت امام حسین کو علم تھا کہ اس میدان کے اندر ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن جو یزید کا مطالبہ تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، اور انہوں نے یہ بات اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر دی کہ اگر ابو بکر، عمر، عثمان غلط ہوتے تو میرے والد بھی کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، لیکن جب انہوں نے بیعت کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے اور صادق تھے، اور میں نے بیعت نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے یزید سچا نہیں، یزید جھوٹا ہے۔ جذبہ شوق شہادت کا کیا کیجیے، اب تو ہم نے بھی ہاتھوں میں سر لے لیا، قتل ہونے سے آخر ڈرے کب تلک، قاتلوں کے محلے میں گھر لے لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری پانی کے ساتھ نہیں کی ہے بلکہ خون کے ساتھ کی ہے، اور یہ وہ ایسا کربلا کا میدان ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج بھی اگر اسلام زندہ ہے، آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کی سپر طاقتیں اس امام حسین کا نام لینے والوں کے سامنے جھک گئی ہیں، اور یہ بات واضح ہو چکی ہے، روز روشن کی طرح اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ کم من فیات قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کبھی تھوڑی جماعتیں بھی اللہ پاک بہت سارے کافروں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جذبہ امام حسین، جذبہ حسینی کے ساتھ، جہاد حسینی کے ساتھ ہمارے جذبات کو ہمیشہ کے لیے گامزن رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔